انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کو ضائع اور بیکار بنا دے۔ تو آج جتنے بھی ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، نوجوان ہیں اور ہم بڑے ہیں، ہم غور کریں قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر جو میں آج حضرات کے سامنے پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کے جو رعیت ہے، اس کے جو ماتحت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں وہ ان کو ضائع و بیکار کرے۔ تو آج ہم غور کریں جو یہاں بیٹھنے والے ہیں بڑے، کہ آج ہم اپنے گھروں کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر کتنی محنتیں کر رہے ہیں، جبکہ اگر ہمارا بچہ غلط کام کرتا ہے اور اس غلطی کے اوپر ہم اس کو نہیں ٹوکتے اور اس کو نہیں روکتے، متنبہ نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برائی کے اندر اس کا باپ بھی شامل ہے، اور پھر وہ برائی قیامت تک اگر چلتی رہی تو جتنے بھی گنہگار اس برائی کے کرنے والے ہوں گے، ان تمام کا بوجھ، ان تمام کا عذاب اس کے اوپر رکھا جائے گا جس نے اس برائی کو شروع کیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچو کہ آج والد بھی شکایت کر رہا ہے، والدہ بھی شکایت کر رہی ہے، ایک استاد بھی شکایت کر رہا ہے کہ میرے ماتحت جو ہے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں چلتے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی تھی تربیت کی، جو ہمارے اوپر اللہ کے رسول نے ایک ذمہ داری رکھی تھی اولادوں کو سنوارنے کی، اس ذمہ داری کو ہم نے نبھایا یا نہیں نبھایا؟ اسے تھوڑا سا سوچ لیں۔ آج ہر بات یہ کہتا ہے کہ اولاد میرے حق کو صحیح ادا نہیں کر رہی ہے اور میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کبھی باپ نے یہ سوچا کہ اولاد کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے؟ کبھی سوچا باپ نے؟ یعنی یہ تو شکایت کرتا ہے کہ بات میری نہیں مانتی، لیکن جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ایک باپ کے اوپر اس کے اولاد کے حقوق رکھے ہیں، اس کی تربیت کے حقوق رکھے ہیں، اس کو اچھا بنانے کے حقوق رکھے ہیں، اس کو سنوارنے کے حقوق رکھے ہیں، اس نے ادا کیے نہیں کیے۔ یہ ہر ایک انسان سوچ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور ایک عبرت آموز واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کا میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک باپ نے آ کے شکایت کی، اور یہ شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا اور مجھ کو بہت پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سمن جاری کیا اور اس لڑکے کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد معلوم کیا کہ تمہارا باپ یہ شکایت کر رہا ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، لیکن امیر المومنین مجھ کو یہ بتلا دیجیے کہ باپ کے ہی حقوق ہیں اولاد کے اوپر یا اولاد کے بھی حق ہے باپ کے اوپر؟ غور سے سننے کی بات ہے۔ یعنی بیٹے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ جو میرا باپ مجھ سے میرے بارے میں شکایت کر رہا ہے، کیا باقی حق ہے میرے اوپر یا اولاد کے بھی حق ہے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہاں باپ کے اوپر بھی اولاد کے حق ہیں، کیا آپ ان کو ذرا بتلا دیجیے، غور سے سنیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے باپ کے اوپر کہ جس عورت سے وہ شادی کر رہا ہے وہ عورت دیندار ہو، وہ عورت دیندار ہو۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم دلائے۔ یہ حقوق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے سامنے اولاد کے بتلائے۔
تو پھر اس بچے نے کہا کیا میرے باپ سے معلوم کیجئے کہ تینوں حقوق اس نے پورے کیے ہیں نہیں کیے، کہ میرا نام کیا ہے، میرا نام جعل اس نے رکھا، کہ جو ایک بہت بھدا نام ہے، آج ہم اسی طرح نام رکھ لیتے ہیں اور ادھر سے سنیں اور نہ کسی معلوم کرنے کی ضرورت ہے اس کا معنی بھی اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آپ نے پھر بتلایا کہ اس کے بعد میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو اچھی تعلیم دلائی جائے، لیکن اس کو تعلیم نہیں دلائی گئی۔ اور جو میری ماں ہے اس نے لڑکے نے کہا وہ ایک مجوسی ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تینوں باتیں سنی تو مقدمہ خارج کر دیا۔ مقدمہ کیا کر دیا؟ خارج کر دیا اور کہا باپ کو کہ جب تو نے اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کیے تو یہ اولاد تیرے حق ادا کرنے والی نہیں بنے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، آج ہم اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہے، چاہے لڑکی کی شکل میں ہے، چاہے بیوی کی شکل میں ہے، چاہے شاگردوں کی شکل میں ہے، یعنی جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کے اوپر ہم اسلامی تعلیمات کا رنگ لائیں، اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کے اوپر محنت کریں، تو اس وقت تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کے بغیر ہم ان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے تو معاشرہ بالکل نہیں سدھر سکتا۔ یعنی دنیا کی تعلیم دینا کوئی معیوب نہیں ہے، دنیا کی تعلیم دلانا یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت جو ہونی چاہیے وہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ جب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بچوں کی تربیت ہوگی تو اس وقت وہ ہمارے حقوق کو پہچاننے والے بنیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے میدان میں باپ سے سوال ہوگا، استاد سے سوال ہوگا، اور جو ذمہ دار ہے اس سے سوال ہوگا کہ جو تمہارے ماتحت تھے ان کے اوپر تم نے کیا محنت کی، تم نے ان کو دین کی تعلیم دلائی، غلط باتوں سے ان کو روکا یا نہیں روکا، اگر وہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں ان کو روکا یا نہیں روکا، اگر غلط بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے ان کو روکا یا نہیں روکا، اگر چوراہے کے اوپر اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں ان کو روکا یا نہیں روکا۔ اگر روکیں گے تو وہاں سوال سے ہم بچ جائیں گے، نہیں روکیں گے تو پھر ہم رستے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم دوست، سب سے زیادہ ضرورت آج معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے گھروں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو سدھار دیا، ہر ایک انسان نے، ہر ایک مسلمان نے اپنے گھر کو سدھار دیا تو تمام معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اور ہمارے حلال کمائی ہونی چاہیے، کیونکہ حلال کمائی کا اثر بھی بچوں کے اوپر آتا ہے۔ اگر حلال کمائی ہم اختیار کریں گے اور بچوں کو حلال کما کر کھلائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر نورانیت آئے گی، وہ ہمارے حقوق کو پہچانیں گے اور ہمارے دل کی جو ہے وہ ایک خوشی بنیں گے اور ہمارے ہر تمنا وہ پوری ہو سکے گی۔ مفتی مظفر صاحب نے ایک چھوٹا سا قصہ سنا رہا، میں صرف اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ مفتی مظفر صاحب نے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب ان کا بچہ عمل میں آیا، دونوں ماں اور باپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی ہم گناہ نہیں کریں گے اور کوئی مشتبہ چیز نہیں کھائیں گے، یعنی حلال چیز کھائیں گے، مشتبہ چیز نہیں کھائیں گے۔ تو جب بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ چلنے کے لائق ہوا تو ایک روز باپ جو ہے اس کی انگلی پکڑ کر بازار میں جا رہا تھا، ایک جگہ بیروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس نے اچانک بچے نے ایک بیر اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ یہ مختصر طور پر بتاؤں کو ایک بیر اٹھایا اور منہ میں اس نے ڈال دیا۔ اب باپ کو بہت برا محسوس ہوا، اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ فوراً اس کو پکڑ کر والدہ کے پاس لایا، اس کی ماں کے پاس لایا اور کہا کہ آج ہم دونوں کو دیکھ کر اس بات کو سوچنا ہے کہ جب یہ حمل میں تھا کوئی ہم نے غلط لقمہ اپنے اندر نہیں پہنچایا۔ تو والدہ کو یاد آیا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیری کا درخت تھا اور اس کی ایک ٹہنی ہمارے مکان کے اندر پہنچی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بیر لگے ہوئے تھے، ایک بیر اس سے توڑ کر میں نے کھا لیا تھا۔ تو والد نے فوراً کہا کہ یہ اسی کا اثر ہے کہ جب وہ گناہوں سے تو ہم بچے رہے لیکن تو نے ایک مشتبہ چیز اس وقت جب کہ حمل کے اندر تھا تو نے کھائی، تو
اسی لیے اس نے بھی وہ ڈھیر سے ایک ڈھیر اٹھا کر کھا لیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم اپنے حالات پر غور کریں، اپنے بچوں کے حالات پر غور کریں، تو اس وقت کو غور کرنے کے بعد اگر صحیح ذمہ داری ہم نبھانے والے بنیں گے تو یہاں بھی ہمارے لیے زندگی خوشی کی گزرے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہم کو عیش و آرام کے اندر رکھیں گے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، اسی طرح نظر انداز کرتے رہے، اسی طرح بچوں کو چھوڑتے رہے، تو پھر یہاں بھی زندگی جو گزر رہی ہے شکوے شکایت کی کہ باپ علیحدہ ہے، بیٹا علیحدہ ہے، بیٹا جو ہے باپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اگر بیٹا اپنے باپ کی طرف ایک محبت کی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول ایک ہی مرتبہ ثواب ملے گا یا بار بار نظر اٹھا کر اور دیکھنے سے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ بھی بیٹا بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کے اوپر محبت کی نظر ڈالے گا، اتنی مرتبہ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حج اور عمرہ بھی وہ کہ جو اللہ کے ہاں مقبول۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بس صرف تمہید کے طور پر میں آپ اللہ کے سامنے آ گیا تھا، بس میں تو صرف یہی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے، اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والوں سب ہے، گھر والوں میں یہ نہیں کہ ہمارے متعلق ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے سمجھائیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے ضرور دعا سکتے ہیں۔ آج ہم دل سے بھی دعا نہیں سمجھ رہے، آج ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھنے میں دیکھ نہیں آتا یا فلاں اچھا کام نہیں کرتا، لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں اسی کے پاس بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی، اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی صحیح محنت کریں اور ان کو دین کی تعلیم سکھلائیں اور دین کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا نہ بنائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ان کے اوپر مجھے بھی اور ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔